اردو ڈیٹیل کے ناظرین، میں ہوں فرحان قریشی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، چین آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلسل زندہ رہنے والی اور فروغ پذیر تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ چین کی تاریخ 4000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ ناظرین، یہ تقریباً 2000 قبل مسیح کا زمانہ تھا جب دریائے یانگسی کے گرد قدیم چینی تحریک نے پنپنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد ایک سے ایک خاندان نے چین پر حکومت کی، اور کیونکہ یہ ملک کبھی کسی غیر ملک کی طرف سے کوئی بڑی تباہی یا جنگ میں سے نہیں گزرا، اس لیے چینی تہذیب اندرونی جنگوں اور جھڑپوں کے باوجود مسلسل ترقی کرتی رہی اور ان کی طاقت یوں ہی بڑھتی گئی، اور اب چین ایک عالمی سپر پاور بن کر اترا ہے۔ یہ بہت سی صنعتوں میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے، جن میں سے ایک تعمیراتی صنعت ہے۔ معزز گرامی، ایک بات جسے چین بخوبی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ بڑی مشینوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ تیز رفتار سے میگا اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں بہت ہی بڑی افرادی قوت شامل کریں۔ ناظرین، صرف گزشتہ 10 سالوں میں چین نے ہر سال 6000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے۔ چین نے بجلی کی تیز رفتاری سے ریلوے اور سڑکوں کے متعدد پل بنائے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پل بنانا کوئی آسان کام ہے تو نہیں، لیکن چین نے SLJ 900 نامی مشین کی مدد سے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، بیجنگ جوائنٹ مشینری کمپنی کی مدد سے تیار کردہ SLJ 900 تقریباً 300 فٹ لمبا، 24 فٹ چوڑا اور اس کا وزن 580 ٹن ہے۔ ناظرین، ایک اکیلا SLJ 900 مجموعی طور پر 750 پل بنانے میں مدد کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس مشین کو پلز کے پائلز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے کھڑے ہو جب تک یہ پائلن صحیح طریقے سے نصب ہیں۔ SLJ 900 پہلے سے تیار کردہ پل کے حصے سے آگے بڑھ سکتا ہے تاکہ یہ مزید پل کے حصے کو آسانی سے بچھا سکے۔ جب یہ ایک سیگمنٹ رکھ لیتا ہے تو آسانی سے واپس بھی جا سکتا ہے۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھاتے ہوئے ہی SLJ 900 یا آئرن مانسٹر جیسا کہ عام نام سے جانا جاتا ہے تقریباً 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر سکتا ہے، جو اسے ایک اسٹیشنری کرین سے کئی گنا زیادہ تیز بناتا ہے، جسے پل کو لٹانے کی جگہ پر جڑا رہنا پڑتا ہے۔ ناظرین، SLJ 900 کی تیاری سے پہلے پل کے یہ تمام سیگمنٹس بڑی کرینوں کی مدد سے بچھائے جاتے تھے۔ ناظرین، آپ میں سے جو کوئی بھی کرین کا استعمال جانتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوگا کہ کرین کا استعمال کتنا سست اور محنت دہ ہے۔ اس کے لیے نہ صرف وقت درکار ہوتا ہے بلکہ بہت ساری محنت کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس آئرن مانسٹر کو کم سے کم محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی مدد سے منصوبے کی مجموعی لاگت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آئرن مانسٹر اپنے پہیوں کی مدد سے آگے اور بغل دونوں طرف گھوم سکتا ہے، پل کے حصوں کو آسانی سے اٹھا سکتا ہے اور انہیں نصب کر سکتا ہے۔ ناظرین، SLJ 900 در حقیقت پلوں کی تعمیر میں ایک اہم سنگ بنیاد ہے۔ روس اور بھارت جیسے ممالک اسے چین سے خریدنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ پہاڑوں اور ندیوں جیسی ناہموار جگہوں پر پل بنانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے پہلے ہی کئی تیز رفتار ریلوے منصوبوں میں بھی تعاون کیا ہے۔ اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آئرن مانسٹر بہت بڑی مشین ہے تو رکیے، ذرا آگے آئیے۔ ناظرین جی، جو آپ کو مشین نظر آ رہی ہے اس کو کونلون کہتے ہیں۔ یہ کونلون ایک باکس گرڈر اریکٹر ہے۔ اس کا نام مناسب طور پر ایشیا کے طویل ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس طاقتور کونلون کو چائنا ریلوے کارپوریشن کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا کام پہاڑوں یا آبی گزرگاہوں پر ڈلے ہوئے پلوں کو سپورٹ بیم یا باکس گرڈر بچھانے کا ہے۔ چائنا ریلوے کنسٹرکشن کارپوریشن کے مطابق یہ کونلون دنیا میں موجود تمام مشینوں میں منفرد ہے۔ یہ برج کنسٹرکشن کی دنیا میں تکنیکی طور پر ایک خود علامت ہے۔ یہ تعمیر کے دوران انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کا کام بھی سر انجام دے سکتا ہے اور دشوار گزار علاقوں میں پل کی فراہمی اور بجلی کی فراہمی جیسے پیچیدہ مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ ناظرین، جون 2020 میں کونلون نے پونگچون شیمن ہائی سپیڈ ریلوے کا پہلا 1000 ٹن باکس بہت ہی کامیابی کے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ اوزان پل ایک سمندری پل ہے۔ یہ تقریباً 15 کلومیٹر بڑا ہے، لیکن اس کی یہ امید کی گئی تھی کہ یہ 2022 میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں گولڈن گیٹ برج کی تعمیر میں 4 سال لگے، جو کہ تقریباً 3 کلومیٹر لمبا ہے۔ اوزان پل گولڈن گیٹ برج سے تقریباً 5 گنا لمبا ہے اور توقع ہے کہ گولڈن گیٹ برج کے لیے لگنے والی نصف مدت میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ناظرین، کونلون کی سب سے منفرد چیز جو ہے وہ سرنگیں کے اندر کام کرنے کی اس کی صلاحیت ہے۔ ناظرین، کونلون چین کے مغربی علاقوں میں خاص طور پر مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں بہت ساری سرنگیں اور گہری وادیاں ہیں جو کہ سرنگوں اور پل میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ کونلون میں ایک لیزر میگنیٹک سسٹم بھی ہے جو اسے ارد گرد کے ماحول کو اسکین کر کے سرنگوں میں خود بخود چلنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر کونلون سرنگوں میں شتیر بچھا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چین نے آخر کار سرنگیں بنانے والی بڑی مشینوں کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔
اگرچہ ان دنوں لس ٹرلنگ بورنگ سرنگوں کو ذہن میں لاتا ہے، لیکن جب بورنگ سرنگوں کی بات آتی ہے تو چین بھی پیچھے نہیں ہے۔ ناظرین، ایک دہائی سے بھی کم عرصہ قبل یورپی مینوفیکچر ٹرلنگ مشین نے مارکیٹ پر حکمرانی کی۔ چین کو دوسرے ممالک کی طرح یورپ سے ٹرلنگ مشین خریدنی پڑی۔ تاہم 2019 میں چین نے میلان اور ویروڑا کے درمیان تیز رفتار ریلوے منصوبے کے لیے یورپ کو ٹرلنگ مشین برآمد کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، پچھلے چند سالوں میں چینی انجینئرنگ کمپنیوں نے ریورس انجینئر ٹرلنگ مشین بنائی ہیں اور انہیں جاپان اور یورپ میں اپنے حریفوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ چینی ٹرلنگ مشین $10 ملین فی سرنگ کی مدد سے ایک دن میں 10 کلومیٹر تک سرنگ کھود سکتی ہے، اور اگر اس کا موازنہ امریکہ سے کریں جہاں پر ہر کلومیٹر کی لاگت تقریباً $50 ملین ہے، TRCHI ٹرلنگ مشین کو تقریباً گھر میں بنایا گیا ہے۔ چین میں شنگھائی کے قریب تقریباً ہینگ چیاؤ شہر میں چیتان کے نیچے سے گزرتے ہوئے گینشن ایسٹ روڈ ہائی وے میں ٹیوبوں میں سے ایک کو سرنگ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس مشین کا ڈائیمیٹر 15 میٹر ہے، اس وجہ سے اس مشین کو دنیا میں سرنگیں بنانے والی چوڑی مشینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 9755 کلو واٹ کی انسٹالیشن پاور ہے، 77442 نیوٹن میٹر کا ریٹڈ ٹارک ہے، زیادہ سے زیادہ کھدائی کی رفتار 50 ملی میٹر فی منٹ ہے۔ عام ٹرلنگ مشینوں کی طرح یہ بھی سرنگ بنا سکتی ہے اور سرنگ کی دیواریں بچھا سکتی ہے۔ ناظرین، کانلون اور SLJ900 ایسی ٹرلنگ مشینوں نے ایک ساتھ مل کر چین کو دوسرے ملکوں پر برتری حاصل کی ہے۔ بات سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کے منصوبوں کی آتی ہے تو یہ میگا مشینریز ایک مربوط یونٹ بناتی ہیں اور دشوار گزار ریلوے منصوبوں اور سڑکوں کے لیے پٹڑی بچھا سکتی ہے۔ ان میگا مشینوں نے چین کو ون بیلٹ ون روڈ کے اقدام کو تیز کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے تحت نہ صرف چین میں بلکہ پورے خطے میں نہ صرف ریلوے بلکہ سڑکوں کے نیٹ ورک بچھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، صنعتی سطح کی تعمیر سے ہٹ کر آئیے اب ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ چین اپنے شہروں کی سطح پر کس طرح تیزی سے تعمیرات کر سکتا ہے۔ ہر سال چین تقریباً دنیا کی نصف فلک بوس عمارتیں بناتا ہے، لیکن چین اتنی فلک بوس عمارتیں کیسے بنا سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک شروع سے دیکھا ہے تو اس کا جواب آپ کو مل ہی چکا ہوگا۔ چین کے پاس ایک بڑی فلک بوس عمارتیں بنانے والی مشین ہے جس کا وزن 2000 ٹن ہے۔ یہ تقریباً 4 دنوں میں پوری منزل بنا سکتی ہے اور 500 میٹر کی بلندی پر بھی مستحکم اور مضبوط رہ سکتی ہے۔ اس کا وزن اسے سمندری ہواؤں کو آسانی سے برداشت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انجینئرز کے مطابق دیوار پر چڑھنے والا یہ مانسٹر عمارت کی رفتار کو 20% سے زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ اسے چین کے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے ڈیزائنر تقریباً 3 سال کے عرصے میں تیار کیا تھا۔ لی یاننگ میکینیکل انجینئروں میں سے ایک اس کے منصوبے میں بہت زیادہ شامل ہیں۔ اس مشین کا نام بونٹ رکھا ہے۔ 40 میٹر سے زیادہ بلند ہے، اس کا وزن تقریباً 2000 ٹن ہے۔ کے لیے ترقیاتی ٹیم نے 8 پیٹنٹ حاصل کیے ہیں اور اس کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجیز پر 5 مقالے شائع کیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ان ٹیکنالوجیز نے چین کو تیزی سے تعمیرات کرنے کے لیے اجازت دی ہے۔ چین نے گزشتہ سال 6 دنوں میں ایک کووڈ ہسپتال بنایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس ہسپتال کی تمام تر تعمیرات کو آن لائن سٹریم کیا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔